تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو علم و ایجاد کے اعتبار سے تنہا تخلیق کرنے والا ہے۔ میں اس پاک ذات کی ایسی حمد کرتا ہوں جس سے ہم دنیا میں پاکیزگی اور آخرت میں بلندی حاصل کریں گے۔ تیرے لیے ہی حمد ہے، ایسی حمد کہ ہم اس کے ذکر سے لذت محسوس کرتے ہیں، اگرچہ میں تیری تعریف اور شکر کو شمار نہیں کر سکتا۔ اے ہمارے رب، تیرے لیے تعریف ہے کہ تو نے ہمیں کتنے احسانات سے نوازا اور مشکل کو آسانی سے بدل دیا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، جو اپنے بندوں کو پاک اور خوش بخت کرنے کے لیے آزماتا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جنہیں اللہ نے ہدایت اور نور حق کے ساتھ بھیجا، جس سے بھلائی عام ہوئی اور چھا گئی۔ اے اللہ، تو درود و سلام اور برکت نازل فرما ان پر، ان کی آل اور صحابہ پر جو عظمت کی بلندیوں پر پہنچے، تابعین پر اور ان لوگوں پر جنہوں نے توفیق اور درستی کی امید لے کر ان کے نقش قدم کی پیروی کی، اور تا قیامت بہت زیادہ سلامتی نازل فرما۔ اما بعد، اللہ کے بندوں، اللہ کا تقوی اختیار کریں اور جان لیں کہ تقوی مصائب و آفات کا مرہم اور تریاق ہے، اور دلوں کا نور و رونق ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، اللہ اس کے ہر کام میں آسانی کر دے گا۔ ہر موقع پر اللہ کا تقوی لازم پکڑو، وہ کیا ہی پاک باد نسیم ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ جب بھی تم مضبوطی سے پکڑ کر تقوی پر سوار ہوگے تو تم اس شخص سے سبقت لے جاؤ گے جس سے سبقت لے جانے کا گمان بھی نہ ہو۔ مسلمانوں، بعد اس کے کہ کورونا وبا دنیا پر بہتے سمندروں کی موجوں کی طرح چھا گئی اور بطور آزمائش اور امتحان انسانیت پر مختلف ابتلاءات اور آفات کے ساتھ اپنی سیاہ چادریں پھیلا دیں، اور بعد اس کے کہ یہ وبا پھیل گئی اور دراز ہو گئی اور اپنا ڈیرا جما لیا، زندگی کے اپنے فطری حالت کی طرف لوٹنے کے سائے میں آج الحمدللہ اس کے فضل و احسان سے شفا اور صحت یابی کے ساتھ یہ وبا قریب قریب چھٹنے والی ہے۔ سو احتیاط اور ہوشیاری کے ساتھ لوٹنا، ذمہ داری اور بچاؤ کے ساتھ واپس ہونا اور حفاظتی اسباب اختیار کرنا یقیناً قابل اعتراض بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے مسلمانوں، اپنے بچاؤ کا سامان لے لو۔ اللہ نے اور فرمایا، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہے۔ نیز اللہ کا ارشاد ہے، اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔ یہ خوشخبریاں افق پر طلوع ہوئی ہیں، لہذا لوگ حمد و تکبیر کے ساتھ خوش ہو جائیں۔ اللہ کے لیے دنیا و آخرت میں شکر ہے، اور فہم و تدبیر کے لیے حکمرانوں کا شکر ہے۔ اسلامی بھائیوں، اللہ سبحانہ کے فضل اور اس کی عظیم نعمتوں میں سے جن کا ذکر دعا، شکر اور تعریف کی شکل میں زبانوں پر جاری ہے، وہ قابل قدر اور قابل تعریف اجتہاد ہے، جس سے اللہ نے اس مبارک ملک کو دینی اور دنیاوی اسباب اختیار کرنے کے سلسلے میں نوازا ہے، اور وہ حفاظتی تدابیر اور احتیاطی سخت فیصلے ہیں جن کی توفیق اللہ نے اس ملک کے سربراہوں کو دی ہے تاکہ اس پرامن ملک سے اس وبا کو روکا جا سکے۔ چنانچہ یہ خطروں سے نمٹنے اور بحرانوں کے مطابق جلدی ڈھلنے کے سلسلے میں عملی سبق ثابت ہوا۔ یہاں ایک نقطہ ہے جس کی طرف اشارہ کرنا خصوصاً ان حالات میں بہتر ہے، اور وہ ہے کہ وباؤں اور بیماریوں سے بچنا اسباب اختیار کرنے کی قبیل سے ہے جس پر ہماری تابناک شریعت نے ابھارا ہے۔ اس لیے ہمیں طبی ہدایات، احتیاطی کارروائیوں اور حفاظتی تدابیر کی مکمل پابندی کرتے ہوئے احتیاط کے ساتھ اپنی زندگی کے معاملات کی طرف لوٹنا چاہیے۔ امن اور صحت سے متعلق اداروں کے شکریہ کے ساتھ سمجھداری اور بات ماننے کے لیے عام لوگوں کا بھی شکریہ، اگرچہ لوگوں میں کچھ خطرہ مول لینے والے ناقابل اندیش اور لاپرواہ بھی ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو افواہوں اور جھوٹی باتوں کو پھیلانے کے لیے وباؤں کا استحصال کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو دھوکہ دھڑی اور خلاف ورزی کرتے ہوئے حادثات کی آگ سے اپنی روٹی سینکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو سختی، عزم اور دو ٹوک کارروائی کے سوا کوئی چیز نہیں روکتی۔
ہوشیار اے اللہ کے بندو، اپنے نفس، اپنی صحت، اپنے والدین، اپنے خاندان، اپنی اولاد، اپنے معاشرہ اور اپنے ملک کی صحت کے سلسلے میں اللہ سے ڈریں۔ اپنے وطن کے تئیں ہماری ذمہ داری اپنے معاشرے کو بچانا اور اس کی صحت کے امن کی دیکھ ریکھ کرنا ہے۔ لطیف و خبیر اللہ نے آزمائش کے زمانے میں اپنی کتنی نعمتیں رکھی ہیں۔ اللہ جل وعلا نے فرمایا، ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بری جانو اور دراصل وہی تمہارے لیے بھلی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھی سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ حقیقی علم اللہ ہی کو ہے، تم محض بے خبر ہو۔ کبھی کبھی اللہ اپنے بندوں کو بیماریوں سے آزماتا ہے تاکہ وہ صحت کی قدر کو پہچانیں، اس کی پوری قدر کریں اور اس کی حفاظت کریں۔ صحت مند لوگوں کے سروں کا تاج ہے۔ صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں بہت سارے لوگ گھاٹے کا شکار ہوتے ہیں، صحت اور فرصت۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص اپنی رہائش میں اس حال میں صبح کرے کہ اس کا جسم صحت مند ہو اور اس کے پاس اس دن کی خوراک ہو، تو گویا اس کے لیے پوری دنیا سمیٹ دی گئی ہے۔ اسے ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اور عباس بن عبد المطلب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ سے دنیا اور آخرت کی عافیت مانگو۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا حدیث صحیح ہے۔ اللہ نے اپنے بندے کو عافیت سے زیادہ کامل کسی نعمت سے نہیں نوازا، اور جسے اپنے جسم میں عافیت حاصل ہے وہ خوشی والی زندگی میں ہے۔ مسلمانوں، وبائیں واقع ہوتی ہیں پھر کمزور پڑ جاتی ہیں، کتنی وبائیں آئیں پھر کمزور پڑ گئیں، اور اللہ کے فضل سے اس مصیبت کے چھڑنے کی بشارتیں مسلسل آ رہی ہیں جو واقع ہوئی ہے اور کتنی تکلیف دی ہے۔ مگر مصائب، تکلیفیں اور غموم احسانات میں سے ہیں جن کا ادراک اہل ایمان ہی کرتے ہیں، اور کورونا والی آزمائش میں کتنے فوائد، اسباق اور عبرتیں ہیں۔ ان میں اولین فوائد میں سے اللہ تعالیٰ کے لیے توحید ثابت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں۔ دوسرا فائدہ، مخلوق اور کائنات میں اللہ کے قضاء و قدر پر روشن ایمان اور تابناک یقین سے لبریز ہونا ہے۔ یہ واضح نور ہے جس کے سہارے مومن ہولناک مصائب کے نزول کے وقت چلتا ہے۔ تیسرا فائدہ، ہمیشہ رہنے والی شریعت کے گوہروں میں سے بیش بہا گوہر کی بلند چمک ہے، اور وہ ہے انسانی نفس کی حرمت، جسے اللہ نے عزت و شرف بخشا ہے اور اپنے عظیم خطاب میں اس کا ذکر بلند کیا ہے۔ اللہ سبحانہ نے فرمایا، قسم ہے نفس کی اور اسے درست بنانے کی۔ اس لیے بیماریوں اور وباؤں کا مقابلہ کرنے میں روشن اسلامی منہج ایک منفرد نمونہ و مثال ہے، جس پر چل کر پہلے حفاظتی تدبیر اپنائی جائے، پھر علاج کیا جائے اور آخر میں قرنطینہ میں رکھا جائے۔ اسی طرح اس وبا کے سلسلے میں بلند منہج سے چوتھا فائدہ نمودار ہوتا ہے، اور وہ ہے کہ ناگہانی واقعات اور نت نئے مسائل پر بات کرنا اور غور و فکر کرنا اور ان کے اثرات اور انجام کی تہ تک پہنچنا راسخ اہل علم، قابل فقہا اور ماہر عقل مندوں کا کام ہے۔ اگر یہ لوگ اسے اللہ کے اور اپنے میں سے ایسی باتوں کی تہ تک پہنچنے والوں کے حوالے کر دیتے تو اس کی حقیقت وہ لوگ معلوم کر لیتے جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں، جن کی رائے غور و فکر باہمی مشورہ و مباحثہ اور اجتماع کی بنیاد پر صادر ہوتی ہے، نہ کہ غرور، انفرادیت، شہرت و ظہور کی چاہت اور جذبہ کی بنیاد پر۔ اس لیے باتکلف عالم بننے اور باتکلف ڈاکٹر بننے والوں کی کوئی گنجائش نہیں، چجائے کہ شعبدہ بازوں اور فریب کاروں کی کوئی گنجائش ہو۔ ہم ساتھ ساتھ احتیاط برتنے والے ہیں، ہم سب متنبہ رہنے والے ہیں، مگر ہم ذمہ دار بھی ہیں اور یقیناً فتح حاصل کرنے والے ہیں۔ امت مسلمہ، پانچویں چیز جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ امت
اپنے وطنوں کے مقام و مرتبہ کو اور اپنے سماجوں کے تئیں اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں، خصوصاً امن اور صحت کے میدان میں وطنوں کے گوشوں گوشوں میں صحیح اسلامی عقیدے کا پرچم لہرائے، ان کی سرزمین اور باشندوں پر شریعت نافذ ہو، حکمرانوں اور رعایا کے درمیان مضبوط رشتہ ہو، اقدار و فضائل کو تقویت ملے اور خلاف ورزیوں اور رذائل کو دور کیا جائے۔ ان سب جیسی چیزوں سے ہی وطن آباد ہوتے ہیں۔ گناہوں اور معصیتوں سے نیندیں اڑ جاتی ہیں اور ملک سنسان ہو جاتے ہیں۔ وطن ہم تمام کی گردنوں میں ایک ذمہ داری اور امانت ہے، چنانچہ ہم اس کی حفاظت کریں اور طبی ہدایات، احتیاطی کارروائیوں اور حفاظتی تدابیر کی پابندی کرتے ہوئے احتیاط کے ساتھ اپنی زندگی کے معمولات کی طرف لوٹیں۔ اسی طرح اس خطرناک وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ مبارک ملک جو کچھ کر رہا ہے اس کی پیروی کرتے ہوئے بین الاقوامی تعاون اور عالمی تنسیق بہت ضروری ہے۔ امت مومنہ، اس کورونا والی آزمائش نے جن عظیم ترین فوائد کو نمایاں کیا ہے ان میں سے مکمل شعور اور عام بیداری پیدا کرنا، شرعی امانت، اخلاقی ذمہ داری، سماجی ضرورت اور تہذیبی قدر ہے۔ اس سے قوموں کی تہذیب، بلندی اور ترقی میں اضافہ ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اسکولوں، یونیورسٹیوں، مدارس اور کالجوں کے اندر لخت جگروں اور نئی نسلوں میں اس شعور کو بڑھائیں۔ جن عظیم ترین ثمرات کو اس آزمائش نے اجاگر کیا ہے ان میں سے ایک تیار ثمرہ مذہبی اتحاد، اسلامی بھائی چارہ اور انسانی عالمی پہلو ہے، جہاں ذاتی خواہشات اور دنیاوی چاہتیں ناپید ہو گئی ہیں اور باہمی تعاون، ہمکاری، ایک جہتی اور ہم بستگی نمودار ہوئی ہے۔ چنانچہ سب کے سب ایک آدمی کے دل پر اکٹھے ہو گئے ہیں اور آفاق میں اللہ تعالیٰ کے ان فرمانوں کے مقاصد جگمگا اٹھے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے، یقیناً مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے، اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا ہے اور اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، کنبے اور قبیلے بنا دیے ہیں۔ اللہ کے نزدیک تم سب میں باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ یقین مانو کہ اللہ دانا اور باخبر ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کا تعاون کرو اور گناہ اور ظلم پر تعاون نہ کرو۔ یہی ملک حرمین شریفین کا طریقہ ہے، خصوصاً اپنے فرزندوں کے ساتھ، عموماً مسلمانوں اور ان کے مسائل کے ساتھ اور تمام انسانیت کے ساتھ، اور یہی اس کا طریقہ ہے بین الاقوامی امن و صلح قائم کرنے کی کوشش میں۔ اور شاہ سلمان سینٹر برائے امداد اور انسانی اعمال اس مبارک ملک کی پالیسیوں کا اور ہر جگہ اسلام اور مسلمانوں کے مسائل کی مدد کرنے اور امدادی و انسانی اعمال کو فروغ دینے میں اس ملک کے حکمرانوں کے حرص کا ایک تابناک نمونہ ہے۔ اس سینٹر کے کام مشہور ہیں اور اس کی کوششیں قابل قدر ہیں۔ اہل انصاف ان کا انکار نہیں کر سکتے۔ چنانچہ امداد، صحت اور انسانیت سے متعلق پیغام کو پہنچانے میں اس کی تائید اور مدد کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ تعاون بے شک ایک علوی طاقت ہے جو مردوں کو بناتی ہے اور چیزیں پیدا کرتی ہیں۔ صحابہ نے نیک کوششیں کیں اور انہوں نے اپنی کوششوں کا کوئی بدلہ نہیں مانگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ کوششوں میں برکت دے، قدموں کی رہنمائی کریں اور کاموں کو اپنی خوشنودی کے لیے خالص بنائے۔ بے شک وہ خوب سننے والا، قبول کرنے والا ہے۔ اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن کریم میں برکت دے اور مجھے اور آپ کو اس کی آیات اور ذکر حکیم سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اور عظمت و جلال والی اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے ہر گناہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ اس سے مغفرت طلب کریں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ بے شک میرا رب بڑا بخشنے والا، محبت کرنے والا ہے۔